بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب میں الیکشن کے باعث سیاسی ماحول سرگرم ہے۔ امیدواروں کی جانب سے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ یہ جنگ جیت جائیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں PP 282 سے پاکستان تحریک انصاف کے ہی امیدوار ہیں سردار کیسر خان مگسی۔ ہم ان سے کچھ ان کی سیاسی زندگی اور کچھ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ خان صاحب، مختصر سا وقت ہے آپ کے پاس بھی، آپ بتائیں گے کہ آپ کی تاریخ پیدائش کہاں کی اور کب کی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جو جائے پیدائش ہے وہ موضع نواں کوٹ تحصیل چبارہ ہے اور تاریخ پیدائش 15 مئی 1965 ہے۔ اور تعلیم کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ تعلیم میں نے BA تک تعلیم بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی سے حاصل کی ہے۔ اور سیاست میں آپ نے کب قدم رکھا اور کیسے اور کیا سوچ کر آئے؟ جی، سیاست میں ہمارے بزرگ جو ہے وہ بھی سیاست میں تھے۔ میرے دادا جو تھے وہ برٹش دور میں 1934 میں ذیلدار بنے تھے، تو میرے دادا سے لے کر پھر میرے والد صاحب اور اس کے بعد میں سیاست میں آیا۔ میں نے 1994 سے لے کر 1997 تک بطور انسپیکٹر انٹیلیجنس بیورو سرو کیا، اور پھر 97 کے اینڈ میں نے ریزائن کر کے میں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے میں 1998 میں ضلع کونسل کا الیکشن لڑا۔ آپ نے سیاست کے لیے نوکری چھوڑی تھی؟ نہیں، میں نے سیاست کے لیے نوکری نہیں چھوڑی، کیونکہ میں کوئی نئے سرے سے سیاست نہیں شروع کر رہا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے دادا بھی سیاست میں تھے، میرے والد صاحب بھی سیاست میں تھے، اور صاحب ظاہر ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے کسی نہ کسی نے تو سیاست کرنی تھی۔ تو میرے والد صاحب نے مجھے ہی سلیکٹ کیا کہ چونکہ بڑا بھائی جو ہے وہ زمیندارہ کرتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک کام کر سکتا ہوں، یا زمیندارہ کر سکتا ہوں یا سیاست، دونوں چیزوں کو بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے، تو ایک وقت میں ایک ہی کام کیا جا سکتا ہے۔ تو والد صاحب نے کتنے بھائی تھے آپ؟ جی، ٹوٹل ہم 3 بھائی ہیں۔ ایک مجھ سے بڑے ہیں سردار ناصر عباس خان، جو ہمارے فیملی چیف بھی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ میں ہوں، تیسرا میرا چھوٹا بھائی مظہر عباس خان ہے۔ صحیح ہے۔ پہلی دفعہ سیاست میں کب قدم رکھا؟ میں 98 میں ضلع کونسل کا پہلا الیکشن لڑا۔ اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی اور حکومت کے زیر سائے الیکشن ہو رہے تھے، اور مجھے 23 ووٹوں سے زبردستی ہرا دیا گیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے مخالفین نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا جو مجھے اس الیکشن میں ہرایا۔ اس کے بعد مجھے جستجو پیدا ہوئی کہ میں نے اس چیلنج کو قبول کرنا ہے، اور میں نے عملی سیاست میں لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اور میں نے سیاست کو عبادت سمجھ کر سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ اس کے بعد سن 2000 میں یونین کونسل ناظم کا الیکشن لڑا، جو میں 1600 ووٹوں سے جیتا، اور اس کے بعد 2001 میں تحصیل ناظم منتخب ہوا، 2005 میں پھر تحصیل ناظم منتخب ہوا۔ تحصیل چبارہ سے ہی؟ جی، تحصیل چبارہ سے ہی۔ 2007 میں نے تحصیل چبارہ کی تحصیل نظامت سے استعفیٰ دیا، اور اس وقت جو الیکشن ہو رہے تھے اس میں نے حصہ لیا، اور میں 13,500 ووٹوں کی لیڈوں سے کامیاب ہوا، نون لیگ کے پلیٹ فارم سے؟ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے۔ اس کے بعد 2013 میں دوبارہ الیکشن لڑا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی۔ 2018 کا جو الیکشن تھا اس میں PTI کے ٹکٹ پہ ہار گیا، اور پھر ضمنی الیکشن میں اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے کامیابی دی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، سیاست واقعی ایک عبادت ہے؟ اگر ایمانداری سے کی جائے اور اس نظریے سے کی جائے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، ان کے مسائل حل کرنے ہیں، اور میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے آپ آسانیاں پیدا کرتے ہیں
تو میرا یہ ایمان ہے بطور مسلمان کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ خان صاحب، آپ کے مخالفین آپ پر ایک بڑا الزام لگاتے ہیں کہ آپ کے پاس پہلے ایک ٹوٹی جیپ ہوا کرتی تھی، اب آپ بڑی بڑی گاڑیوں پر گھومتے ہیں، کیا یہ جائیداد یا اثاثے سیاست میں آ کر بنائے یا پہلے؟ جی، آپ میری جو جائیداد ہے آپ اس کے جو ہے نا گوشوارے نکلوا کے آپ دیکھ لیں۔ میرے دادا جب فوت ہوئے تھے تو اس وقت میرے دادا کے نام 460 مربع زمین تھی، اور جو میرے والد اور تحصیل چوبارہ میں ہی ہے یا باہر بھی ہے؟ جی، تحصیل چوبارہ میں بھی تھی، لیا میں بھی تھی، یعنی ڈسٹرکٹ لیا میں ہی تھی۔ تو اس کے بعد جب میرے دادا فوت ہوئے تو وراثت میں 115 مربع میرے والد اور چچا کو آئی تھی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب میں سیاست میں ہوں اس کے بعد سے میرے اثاثے اٹھا کے دیکھیں تو اس کے بعد میں نے اپنے باپ دادا کی جائیداد بیچ کے سیاست کی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ میرے پاس ٹوٹی جیپ تھی، میرے والد صاحب کے پاس 1974 میں 74 ماڈل کی لینڈ کروزر تھی، جو اس وقت ضلع لیا میں کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ تو الحمدللہ ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو ہم نے بڑی بڑی گاڑیاں دیکھی ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں پہ سفر کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں آ کے گاڑیوں پہ بیٹھا ہوں، الحمدللہ میرے باپ کے پاس بھی گاڑیاں تھیں، میرے باپ کے پاس بھی لینڈ کروزر تھی، اور میں نے اگر لینڈ کروزر رکھی ہے تو یہ کوئی ہمارے خاندان کے لیے نئی بات نہیں ہے۔ جب میرے باپ کے پاس لینڈ کروزر تھی تو اس وقت لیا میں چند لوگ تھے، ملک عطا حسین سامٹیہ تھا، یا سردار بیرام خان سیڑ تھا، سردار جہانگیر خان سیڑ تھا، ملک غلام حیدر تھن تھا۔ یہ 4-5 لوگ تھے جن کے پاس گاڑیاں تھیں۔ تو آج تو ہر بندے کے گھر میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے، میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے الحمدللہ۔ آپ کا آئیڈیل سیاستدان کون ہے؟ میرا آئیڈیل سیاستدان عمران خان ہے۔ اور ٹیچر آپ کس سیاستدان کو مانتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ جس سے آپ نے سیاست میں بہت کچھ سیکھا؟ جی، میرا کوئی سیاسی ٹیچر تو کوئی بھی نہیں ہے، تو میں نے تو صرف ایک بات پہ ہمیشہ ایمان رکھا ہے کہ جو بندہ خدمت خلق کرتا ہے، میں نے تو خدمت خلق میں ہی سب کچھ سیکھا ہے۔ آپ کے بیٹے خان صاحب کتنے ہیں اور کیا ان کو بھی آپ سیاسی میدان میں اتار رہے ہیں؟ جی، میرے 2 بیٹے ہیں جی۔ ایک بیٹا میرا لاہور ہوتا ہے، وہ اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہے، اور دوسرا میرا بڑا بیٹا جو ہے لاہور کون سا بیٹا ہوتا ہے؟ جی، چھوٹا بیٹا باقر حسن خان ہوتا ہے، اور بڑا بیٹا میرا جو ہے وہ بابر حسن خان ہے، وہ ایڈوکیٹ ہے، LLB ہے، اور وہ جو ہے نا وہ پیچھے سیاست میں وہ میرا ہاتھ بٹاتا ہے، حلقے میں خوشی غمی لوگوں کے کام کاج کرنا، وہ میری ہیلپ کرتا ہے۔ ہارنے پہ زیادہ دکھ ہوتا ہے یا جیتنے پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہارنے پہ دکھ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ میں 2001 سے 18 تک مسلسل جو ہے نا اقتدار میں رہا ہوں، لیکن جب بندہ اقتدار میں ہوتا ہے تو اچھے برے کی پہچان جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، لیکن جب ہار جاتا ہے تو ہارنے سے بندہ بہت کچھ لرن کرتا ہے۔ یعنی 2018 کے بعد 2022 تک کا جو پیریڈ تھا اس میں نے بہت لرن کیا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کون لوگ آپ کے وفادار ہیں اور کون چوری کھانے والے مجنوں تھے، کون لوگ ہیں جو صرف مفاد کے لیے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور کون اچھے وقت میں ہوتے ہیں اور کون برے وقت میں ہوتے ہیں۔ یہ بڑا ایک سبق ملتا ہے انسان کو، اور اس سے انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بڑا ایشو بنایا گیا، تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ سردار جو بڑے بڑے یہاں پر لوگوں کی بات سننا گوارا نہیں کرتے اپنے حلقوں کی، وہاں جا کر عمران خان کی چوکیداری کر رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ہم عمران خان کی چوکیداری نہیں کر رہے، بات یہ ہے کہ اصل میں تمام لوگ جو ہیں وہ کوئی عمران خان کی وجہ سے نہیں، لوگ اپنے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں، لوگ اپنے آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لوگ عمران خان کو اچھا اس لیے جانتے ہیں کہ لوگوں کو اب یقین ہے کہ امید کی آخری کرن عمران خان ہے، اور عمران خان کو بچانا مقصود نہیں ہے،
ہم اپنے مستقبل کو بچا رہے ہیں. پورے پاکستان کے لوگ اگر وہاں جا رہے ہیں تو وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ اگر عمران خان محفوظ ہے تو پاکستان کا مستقبل محفوظ ہے. اگر عمران خان کو خدا نخواستہ کچھ ہوا تو پاکستان کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہیں اور ایک اکیلا عمران خان تنہا ان کا مقابلہ کر رہا ہے. لیکن عمران خان تنہا نہیں، پورا ملک پاکستان اور پاکستان کے غیرت مند نوجوان، بزرگ، بچے، بوڑھے، خواتین انشاءاللہ عمران خان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں اور عمران خان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. آپ کس کو اپنا بدترین سیاسی مخالف سمجھتے ہیں؟ میں کسی کو اپنا سیاسی مخالف نہیں سمجھتا. میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہوں. میں نے کبھی انتقام کی سیاست نہیں کی. اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اچھائی ملتی ہے، اور جو برا کام کرتا ہے اس کو اپنی نیت ملتی ہے. ہر کوئی اپنی نیت کا جو ہے نا وہ کمایا کھاتا ہے. آپ پر ہمیشہ الزام لگتا رہا ہے کہ آپ نے اپنے مفاد کے لیے پارٹیاں تبدیل کی. آپ ابھی تک بھی آپ نے نون لیگ کی ٹکٹ کی کوشش کی لیکن نہیں ملی تو آپ پی ٹی آئی میں رہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اب تک کون کون سی پارٹی میں آپ رہ چکے ہیں اور آگے کیا آپ پی ٹی آئی میں ہی رہیں گے؟ جی، میں نے جب اپنی سیاسی لائف کا آغاز کیا تو میں سب سے پہلے آزاد تحصیل ناظم بنا. لیکن پھر اس میں جو ہم چودھری پرویز الہی کی گورنمنٹ آ گئی، جتنے تحصیل ناظم، ضلع ناظم تھے وہ سارے کاف لیگ میں چلے گئے. اس کے بعد میں نے 2008 کا جو الیکشن ہے وہ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے لڑا اور میں 10 سال تک ان کے ساتھ رہا. 2018 تک 2018 تک 2018 میں مجھے کسی پارٹی نے نہیں نکالا. میں اپنے ایک نظریے پہ اس پارٹی کو چھوڑ کے اس میں آپ نے جنوبی پنجاب محاذ میں شامل ہوا اور اس کے بعد میں نے پی ٹی آئی جوائن کی. آپ یہ دیکھیں کہ اگر مجھے اقتدار کی لالچ ہوتی تو نون لیگ کی طرف سے مجھے بہت دفعہ آفرز آئی ہیں تو میں ادھر چلا جاتا. میں نے رندھاووں کی بدترین اپوزیشن بھگتی ہے، اس کے باوجود بھی میں نے پارٹی نہیں چھوڑی. یعنی پی ٹی آئی کا اقتدار تھا، ہماری پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور رندھاوے ایم پی اے تھے. ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز کو انہوں نے کریش کیا. ان کو اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. تو اس کے باوجود بھی نہ میں نے ہمت ہاری نہ ہمارے ورکرز نے ہمت ہاری. ہم پارٹی میں کھڑے رہے اور انشاءاللہ ہم کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. جو بندہ یہ بکواس کرتا ہے کہ میں نے نون لیگ میں کوشش کی ہے، ایک بندہ سامنے لائیں کہ میں نے کسی کو کہا ہو کہ مجھے نون لیگ میں لے جائیں، یا میرا نون لیگ سے کبھی رابطہ ہوا ہو یا میرے نون لیگ کے ساتھ کوئی معاملات رہے ہوں، وہ آ کے بتائے. میں سیاست چھوڑ دوں گا اور جو جرمانہ کہیں گے وہ بھی ادا کروں گا. خان صاحب، آپ نے 18 سے 20 سال اقتدار دیکھا. جی، اس اقتدار میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے کام ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی آپ نے عوام کی بہتری کے لیے کیا اور یادگار ہے؟ جی دیکھیں، مجھے شروع سے نا ایجوکیشن سیکٹر میں بہت زیادہ دلچسپی تھی اور ہیلتھ سیکٹر میں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے نا تعلیم کے بغیر اندھا اور بہرا ہے. اور میری سوچ یہ تھی کہ ہماری نسل اگر ترقی کرے گی تو صرف تعلیم سے کرے گی. یہ سڑکیں، گلیاں، نالیاں بنانے سے ہماری قوم ترقی نہیں کرے گی. تو میرا جو فوکس تھا شروع دن سے وہ یہی تھا کہ ایجوکیشن سیکٹر میں کام کیا جائے اور اس کے بعد ہیلتھ سیکٹر میں. تو میری یہ دونوں خواہشات اللہ تعالیٰ نے پوری کی. میں نے اپنی کانسٹیچوئنسی میں 2008 کے بعد 60 نئے سکول بنوائے، جو کہ ایک ریکارڈ کی بات ہے. اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج تک کسی پارلیمنٹیرین نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں اپنے حلقے میں کانسٹیچوئنسی میں 60 نئے سکول نہیں بنوائے ہوں گے. 30 گرل سکول ہیں، 30 بوائز سکول ہیں جو آج فنکشنل ہیں، آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد 28 سکول جو ہے وہ میں نے پرائمری سے مڈل بنوائے اور بہت سے سکول جو ہے وہ مڈل سے ہائی کروائے. تحصیل چوارہ میں 3 کالجز بنوائے، کامرس کالج، بوائز ڈگری کالج، گرلز ڈگری کالج.
جو اور ان کے لیے 25-25 एकड़ रकबा मुख्तस कराया। صحیح۔ اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ کام کیا، یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ میں گناہ گار بندہ ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ بچے ان کے ایک ایک لفظ پڑھنے کا بھی مجھے قیامت تک ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح ہیلتھ سیکٹر میں نے THQ ہسپتال چوبارہ جو ایک کھنڈر تھا اس کو میں نے الحمدللہ اسٹیبلش کیا۔ اس میں نے آئی وارڈ بنایا، اس میں نے ڈینٹل سیکشن بنوایا، اس کے لیے لیٹسٹ مشینری لے کے آیا، اس کو اپ گریڈ کروایا، پوری بلڈنگ کو اس کو کروڑوں روپے لا کے اس کی مینٹیننس کی، لیٹسٹ اکوپمنٹ منگوائے، ڈاکٹرز پورے کیے۔ الحمدللہ اس وقت ہمارا چوبارہ کا ہسپتال آپ جا کے دیکھیں مثالی ہسپتال ہے۔ اسی طرح چوک اعظم جو ہے وہ RHC تھا، چوک اعظم تحصیل ہیڈ کوارٹر نہیں تھا۔ میں نے رولز ریلیکس کرا کے چوک اعظم میں ایک بہترین ہسپتال بنوایا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ DHQ لیا کے بعد سب سے جو زیادہ رش والا ہسپتال ہے، جہاں پیشنٹ کی ریشو دوسرے نمبر پہ ہے لیا میں، وہ ہمارا چوک اعظم کا ہسپتال ہے۔ اور یہاں پہ میں نے الحمدللہ بہت ڈیولپمنٹ کرائی۔ آپ جا کے دیکھیں کہ آج ہسپتال جو ہے نا اس میں الحمدللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا تو اس کو مزید اپ گریڈ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کوئی ایسا کوئی مخصوص کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میں کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں ہو سکا، اگر ہو جاتا تو عوام کی اس میں مزید بہتری آتی، کوئی ایک دو کام؟ جی، میں مزید یہی چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن سیکٹر میں مزید ہمیں ضرورت ہے کام کرنے کی۔ چوبارہ میں، چوک اعظم میں، گرد و نواح میں ہمیں یہاں پہ جو ہے اسکول جو ہے مزید نئے بنانے ہیں، جو پرانے اسکول ہیں ان کو اپ گریڈ کرنا ہے، اسی طرح جو کالجز ہیں ان کو اپ گریڈ کرنا ہے انشاءاللہ، یہ میری خواہش ہے۔ جناب خان صاحب، جو 3-4 سال کا پچھلا گزشتہ دور گزرا ہے اس میں جو سڑکوں کا سٹرکچر ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ جی، اس پر بھی ایک بہت جو ہے بڑا ہنگامی لینے کی ضرورت ہے، اقدامات کرنے کی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، آپ نے دیکھا کہ جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے تحصیل چوبارہ میں یا چوک اعظم میں، وہ سارا میں نے ہی بنایا ہے۔ اس سے پہلے کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو جتنے تک میں MP رہا تو میں نے ان سڑکوں کو پراپر مینٹین رکھا، ان کی مینٹیننس ہوتی رہی، ریپیئر ہوتی رہی۔ 3 کارپیٹ روڈ میں نے دیے تھے، اور آپ یقین جانیں یہ اربوں روپے کے پروجیکٹ تھے۔ جب 2018 کے بعد ہمارے مخالفین اقتدار میں آئے، انہوں نے 4 سال میں ان سڑکوں کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، سڑکیں ٹوٹتی رہیں، اور آپ دیکھیں جگہ جگہ پہ گڑھے بن گئے، لیکن کسی نے توجہ نہیں دی۔ اور جب یہ مجھے 4-5 ماہ ملے ہیں، جس دن میں MPA بنا ہوں، کیونکہ یہ میری بنائی ہوئی چیزیں تھیں اور مجھے پتہ تھا کہ اس کے لیے میں نے کتنی مشقت کی، کتنی محنت کی، اور یہ ان کی برن جو ہیں وہ بارش کی وجہ سے ختم ہو چکی تھیں، اور اب یہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھیں۔ MPA بننے کے ٹھیک تیسرے دن میں نے وہاں پہ جو ہے نا برنز کا کام شروع کرایا، اور پوری سڑکوں جو میرے کانسٹیچوئنسی میں آتی تھیں ان کی برنز میں نے ریپیئر کرائیں، ٹھیک کروائیں۔ اور اس کے بعد لیا سے لے کے کپوری تک، جہاں تک ہمارا حدود ہے، وہاں تک میں نے سارے جو جم بنے ہوئے تھے ان کا جو ہے اسفالٹ کے پیچ لگوائے، اور رفیق آباد سے لے کے چوبارہ تک وہاں پہ میں نے فنڈ ریلیز کروائے اس سڑک کو، جہاں پہ کھڈے بنے ہوئے تھے اس کو مکمل کرنے کے لیے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ کہ وہ ایک ٹھیکیدار جو ہے وہ بدترین ٹھیکیدار ہے، بدنام زمانہ سعید خان، وہ اس پہ میں نے محکمہ والوں کو کہا کہ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا ہے، سڑک جو یہ بنا رہا ہے، وہ یہ سڑک بنا رہا ہے، اگلے دن وہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، تو وہ کام چھوڑ کے بھاگ گیا، اور اس کی وجہ سے یہ پینڈنگ ہو گیا، ورنہ اگر کوئی ٹھیکیدار اچھا ہوتا تو یہ کام مکمل ہو چکا۔ اس کے تمام فنڈز میں نے ریلیز کرائے تھے اور وہ ریلیز ہو چکے تھے، لیکن
اس کے بعد الحمدللہ ہماری ہی گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں 27 دسمبر 2022 کو اس کا 1 وے کا ٹھیکہ ہو چکا ہے. یہ جو ہمارا لیا تونسا پول سے لے کے چیچا وطنی تک، تو انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ اب جب آئے گی تو انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. یہ اگر ہماری گورنمنٹ رہ جاتی تو اس وقت ڈبل روڈ پہ کام شروع ہو جانا تھا. اس کا ٹینڈر بھی ہو چکے ہیں، پروسیس بھی مکمل ہو چکا ہے، اس کے فنڈز بھی رکھے جا چکے تھے، لیکن گورنمنٹ چلے جانے کی وجہ سے یہ کام سٹاپ. ووٹرز کے لیے کوئی مختصر پیغام؟ ووٹرز کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ ووٹر جو ہے نا وہ کسی کی باتوں میں نہ آئے. ووٹر نے سب کینڈیڈیٹ دیکھے ہوئے ہیں، سب پارٹیاں دیکھی ہوئے ہیں. اللہ کو حاضر ناظر کر کے فیصلہ کریں کہ کون کینڈیڈیٹ اچھا ہے، کون پارٹی اچھی ہے. برادری ازم کے رشتہ داریوں کے چکر میں نہ آئیں، کسی کے مجبور کرنے پہ ووٹ نہ دیں. آپ اوپر اللہ تعالیٰ کو دیکھیں. ووٹ قوم کی امانت ہے، اور اس قوم کی امانت کو امانت کے طور پہ ہی آپ اس کا مصرف کریں، اور جو آپ سمجھیں کہ ووٹ کا حقدار ہے اس کو ووٹ دیں، اور اپنے مستقبل کے لیے سوچیں. کسی کے لیے نہ سوچیں، صرف اپنے کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، پاکستان کے لیے سوچیں. ہاں جی بالکل. یہ تھے ہمارے ساتھ پی 282 سے سردار قیصر خان مکسی، جنہوں نے اپنی ذاتی اور سیاسی زندگی پر ایک تفصیلی انٹرویو دیا. مزید یہ انٹرویوز کا سلسلہ دیگر سیاسی نمائندوں کی زندگی پر بھی جاری رہے گا. اب ہمیں دیجیے اجازت.